بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہمیشہ کی طرح میں آپ کا ہوسٹ ڈاکٹر سید نعمان مشہدی اینزا دلدار میموریل ویلفیئر فاؤنڈیشن کے لیٹسٹ کیمپ کے بارے میں آپ کو بتانے کے لیے حاضر ہوا۔ آج میں آپ کو 28 جنوری 2024 کو منعقد ہونے والے فری میڈیکل کیمپ کے بارے میں بتاؤں گا۔ یہ کیمپ اس لحاظ سے منفرد ہے کہ اس میں پہلی دفعہ دماغی اور نفسیاتی امراض کے ماہر ڈاکٹر زاہد عمران، جو کہ ڈپلومیٹ امریکن بورڈ آف سائیکالوجسٹ بھی ہیں اور تقریباً 25 سال امریکہ میں پریکٹس کرنے کے بعد پاکستان تشریف لائے ہیں، تو انہوں نے بھی ہمارے ساتھ اس کیمپ میں شرکت کی۔ اور یہ پہلی دفعہ تھی کہ اتنے سینئر سائیکیٹرسٹ نے رضاکارانہ طور پر ہمارے ساتھ اس کیمپ میں شرکت کی، اور انہوں نے تمام دماغی امراض کے مریضوں کو دیکھا، جن میں خاص طور پر مرگی، ڈپریشن، ذہنی تناؤ، یادداشت کی کمزوری، مختلف قسم کی نشے کی عادات، آدھے سال کا درد وغیرہ وغیرہ کے تمام جو مریض تھے، ان ساروں کو انہوں نے بڑے اچھی طرح سے ان کا معائنہ بھی کیا اور مناسب ادویات بھی ان کو ایڈوائز کی۔ حسب معمول جب ہم کیمپ میں پہنچے تو مریضوں کی ایک بڑی تعداد موجود تھی، اور خاص طور پر جو ذہنی امراض کے مریض تھے ان کی بھی شمولیت کی وجہ سے مریضوں کی تعداد غیر معمولی طور پر زیادہ ہو چکی تھی، اور مریضوں کی پرچیاں بن چکی تھیں، تو ہم نے بغیر کسی توقف کے ہم نے مریض دیکھنے شروع کر دیے۔ جیسا کہ میں پہلے بھی آپ کو بتا چکا ہوں کہ مختلف کیمپس میں ہمارے بہت سے دوست جو اسپیشلسٹ ڈاکٹرز ہیں وہ شرکت کرتے رہتے ہیں، اور اس کے لیے ہم پہلے اعلانات اور فلیکسز اور مختلف ذرائع سے ہم پورے علاقے میں یہ لوگوں کو انفارم کر دیتے ہیں کہ اس دفعہ یہ اسپیشلسٹ بھی آئیں گے۔ چنانچہ ان اسپیشلسٹ سے متعلقہ جو مریض ہیں وہ سارے وہاں پہ جمع ہو جاتے ہیں پہلے ہی، اور یہ ہمارے علاقے کی بڑی خوش قسمتی ہے کہ مختلف اسپیشلسٹ ڈاکٹر جو ہیں وہ اپنا قیمتی وقت دیتے ہیں اور لاہور سے ہمارے ساتھ اسپیشلی آتے ہیں اور آ کر مختلف مریضوں کو چیک کرتے ہیں۔ چنانچہ مریضوں کی ایک بھرمار جو تھی اس نے ہم پہ حملہ کر دیا، اور ہم نے بھی بڑی گرم جوشی سے اپنا کام سر انجام دینا شروع کر دیا، اور جو ڈاکٹر تھے انہوں نے جنرل جو پیشنٹس تھے ان کو بھی دیکھا، اور جو آنکھوں والے ہمارے تھے ڈاکٹرز انہوں نے آنکھوں کے مریضوں کو دیکھا، اور ان کو مختلف قسم کی، اگر کسی کو اینک کی ضرورت تھی تو اینک دی، اگر کسی میڈیسن کی ضرورت تھی تو میڈیسن دی، اور جو سفید موتیوں کے مریض تھے ان کو ان کا نام لسٹ میں رکھ لیا گیا۔ چنانچہ اس طریقے سے یہ بڑے زور شور سے یہ کیمپ جو ہے یہ منعقد ہوا، اور اس میں آنے والے مریضوں کی تعداد کچھ اس طرح تھی کہ عام امراض جو تھے اس کے 245 مریض آئے، بچوں کے امراض کے 25 مریض آئے، جلدی امراض کے 34 مریض آئے، آنکھوں کے امراض کے 83 مریض آئے، زنانہ امراض کے 7 مریض آئے، ٹی بی کے 7 مریض آئے، اور آخر میں 4 مریضوں کے الٹرا ساؤنڈ بھی کیے گئے۔ تقریباً 2-2:30 بجے یہ کیمپ جو ہے وہ اختتام کو پہنچا، اور پھر ہم واپس لاہور کے لیے روانہ ہوئے، اور آخر میں ڈاکٹر زاہد عمران کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ انہوں نے بڑی زحمت کی اور لاہور سے
اپنے قیمتی وقت میں سے وقت نکال کر ہمارے ساتھ تشریف لائے اور بڑے اچھے طریقے سے انہوں نے مختلف مریضوں کو ایگزامن کیا اور ان کو جو بھی اپروپریٹ ادویات تھی وہ ان کو سجیسٹ کی۔ آخر میں اپنے سب بہن بھائیوں کو اپیل کرتا ہوں کہ آپ لوگ اینزا دلدار فاؤنڈیشن کے غربت اور بیماری کے خلاف جاری کردہ جہاد میں پرزور طریقے سے شرکت کریں، اور اس میں شرکت کے 6 طریقے ہیں۔ پہلا طریقہ یہ ہے کہ اگر آپ ڈاکٹر ہیں، اگر آپ نرس ہیں، ڈسپینسر ہیں، لیب ٹیکنیشین ہیں، تو آپ سال میں 1 یا 2 مرتبہ چند گھنٹے رضاکارانہ طور پر عطیہ کریں، ہمارے ساتھ کیمپ میں جائیں اور وہاں جا کر اس جہاد میں شامل ہوں۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اگر آپ کے گھر میں کوئی کتابیں، ٹیکسٹ بکس، کوئی دیگر گھریلو اشیاء جو فالتو پڑی ہوئی ہیں، وہ سب اشیاء آپ ہمیں عطیہ کر سکتے ہیں، اور اس کے لیے آپ ہمیں پارسل بھی بھجوا سکتے ہیں، یا لاہور اور اس کے گرد و نواح میں آپ ہیں تو آپ ہمارے فون پر رابطہ کریں تو ہمارا نمائندہ آپ سے اس کو آپ کے گھر سے کلیکٹ کر لے گا۔ تیسرا طریقہ یہ ہے کہ اگر آپ کے گھر میں کوئی میڈیکل آلات پڑے ہیں، جیسے ویل چیئر ہے اور گلوکومیٹر ہے یا دیگر اشیاء ہیں، بلڈ پریشر پیٹس ہے، تو ان سب چیزوں کو عطیہ کرنے کے لیے اگر وہ آپ کے استعمال میں فالتو پڑی ہوئی ہیں تو آپ ہمارے نمبر پر فون کریں اور ہم آپ کے گھر سے یہ تمام اشیاء کلیکٹ کرا لیں گے۔ پانچواں طریقہ یہ ہے کہ ہمارے بورڈ آف گورنرز نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم صحت کی ان مفت سہولیات کو جاری رکھنے کے لیے اور ان کو بڑے پیمانے پر آپ تک پہنچانے کے لیے ایک مستقل ہسپتال بنایا جائے، اور اس کا نام سید نظر حسین مشہدی میموریل ہسپتال ہوگا، اور اس کے لیے زمین کا انتظام ہو چکا ہے اور نقشے بھی بن چکے ہیں، اور آپ سب سے اپیل ہے کہ آپ لوگ جوک در جوک اس کے لیے زکوٰۃ، صدقات، خمس و دیگر عطیات ہمیں دیں تاکہ اس ہسپتال کی تعمیر جلد از جلد مکمل ہو جائے اور ہم یہ جو سلسلہ ہے اس کو مسلسل جاری رکھ سکیں۔ چھٹا طریقہ یہ ہے کہ آپ نقد عطیات ہمارے اکاؤنٹ میں جمع کروائیں۔ شکریہ۔